الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد کی ہے. وہ ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی مراد حاصل کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دین و ملت کے طرفدار تھے اصحاب رسول. دین و ملت کے طرفدار تھے اصحاب رسول. ہستی کفر سے بیزار تھے اصحاب رسول. رحمت حق کے طلبگار تھے اصحاب رسول.
دین قیم کے نگہدار تھے اصحاب رسول، زندگی ان کی بسر خدمت ملت میں ہوئی، زندگی ان کی بسر خدمت ملت میں ہوئی، کفر سے برسرے پیکار تھے اصحاب رسول۔ حب یاران نبی پاک کے جذبے کے سبب، حب یاران نبی پاک کے جذبے کے سبب، سب کے سب پہ کرے ایثار تھے اصحاب رسول۔ ان کی سطوت کے گواہ آج بھی ہیں بدر و حنین، ان کی سطوت کے گواہ آج بھی ہیں بدر و حنین، بخدا ایسے فداکار تھے اصحاب رسول۔ ان کے ہر عزم و عمل سے تھا ہراساں باطل، ان کے ہر عزم و عمل سے تھا ہراساں باطل، بالیقین غالب کفار تھے اصحاب رسول۔ کرتے تھے جان و زر و مال نچھاور حق پر، کرتے تھے جان و زر و مال نچھاور حق پر، عدل و انصاف کی سرکار تھے اصحاب رسول۔ ان کی ہیبت سے ہوئی شوکت کسریٰ نابود، ان کی ہیبت سے ہوئی شوکت کسریٰ نابود، کیا ہی جاں باز تھے جرار تھے اصحاب رسول۔ ان پہ راضی ہے اللہ اور اللہ کا محبوب، ان پہ راضی ہے اللہ اور اللہ کا محبوب، اپنے اللہ کے دلدار تھے اصحاب رسول۔ دشمن دین پہ جھپٹ پڑتے تھے شیروں کی طرح، رب قہار کی تلوار تھے اصحاب رسول۔ ہونا کیوں دہر میں نام ان کے فروزاں انور، ہونا کیوں دہر میں نام ان کے فروزاں انور، عاشق سید ابرار تھے اصحاب رسول۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، قرآن کریم کی 58ویں نمبر کی آیت، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی آخری آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ میں عرض کیا ہے۔ اتنا تو خیر آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، اور مسلسل ان خطبات میں شرکت کرنے والے دوست پوری طرح آگاہ ہیں کہ مضمون کا عنوان کیا ہے۔ آیات کا انتخاب اور ان کا ترجمہ ہی بتا دیتا ہے، اور پھر یہ جو منظوم کلام ہے اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں کسی جمعہ میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب فتنے نمودار ہو جائیں اور بدعات پھیل جائیں اور میرے صحابہ کو، ساتھیوں کو برا بھلا کہا جانے لگے، اس وقت ہر عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا لازمی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا جان بوجھ کر، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے دوستو، یہ آپ بچپن سے سنتے چلے آئے، پڑھا بھی ہوگا یقیناً، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت تو بالعموم دنیا کے مال میں چلتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبیوں نے دنیا کا مال درہم و دینار، پیسے تو نہیں چھوڑے، انما ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے، یعنی اللہ کے پیغامات اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں سونپی گئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو، انبیاء نے اپنے بعد وہ ذمہ داریاں علماء کے حوالے کی ہیں۔ اس اعتبار سے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس حدیث کے مضمون سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خالق کائنات نے جو مرتبہ مقام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، امت میں پھر جو لوگ انبیاء کے وارث ہوئے ان کو بھی ایک امتیازی شان دی۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار اور بڑے بڑے دولت مند اور دنیوی لحاظ سے بہت نامی گرامی لوگ، اپنے اپنے زمانے کے بڑے نامی لوگ، مرور زمانہ کے بعد وہ ایسے نسیہ منسیہ ہوئے کہ کسی کو پتا بھی نہیں کون کیا تھا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہونے کہا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ مٹنے نہیں دیتا، دنیا میں عہدہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اقتدار بھی نہیں ہوتا، دنیا کا مال بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اپنے زمانے کے اندر ان سب چیزوں سے وہ محروم ہوتے ہیں، نہ مال ہے، نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، نہ دنیاوی وجاہت ہے۔ لیکن خالق کائنات کا نظام بھی ایسا ہے کہ اپنے زمانے میں شاید ان کو اتنی شہرت نہیں ہوتی، اتنے نامی نہیں ہوتے جتنا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت اور ان کا نام دنیا میں چمکتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے تو اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو شہرت کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ جس مقدس جماعت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں ان کو ایک طرف رکھیے،
ان کے بعد آنے والے لوگوں کے نام میں ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ کسی ملک کے حکمران تھے، نہ صدر تھے، نہ وزیر اعظم تھے، نہ خزانوں کے مالک تھے، نہ جاگیردار تھے، نہ سرمایہ دار تھے، لیکن کیا آج دنیا کا کوئی مسلمان جب اس کے سامنے ابو حنیفہ کا نام آتا ہے ایک 150 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ کہ 1250 سال ان کو ہو چکے ہیں، تو کیا دنیا کا کوئی مسلمان، ہوش مند مسلمان ایسا ہے جو ابو حنیفہ کو نہ جانتا ہو؟ یا ابو حنیفہ کا نام سنتا ہی اس کے دل کے اندر محبت اور عقیدت کے جذبات موجود نہ ہوتے ہوں؟ امام مالک کس علاقے کے حکمران تھے؟ ایک غریب آدمی تھے، لیکن کیا دنیا کا کوئی مسلمان امام مالک رحم اللہ کے نام سے ناواقف ہے؟ ان کی خدمات کو نہیں جانتا؟ امام شافعی، مشرق سے مغرب تک یہ سب لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ احمد بن حنبل، جن کو حکومت وقت نے کوڑے مارے، جیل میں ڈالا، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اپنے زمانے کے معتوب اور مظلوم لوگ تھے، لیکن وہ کوڑے مارنے والے کہاں ہیں؟ کون جانتا ہے ان کو؟ جو کوڑے مروانے والے تھے ارباب اقتدار، ان کا کوئی نام ہے دنیا میں؟ ابو حنیفہ کا نام تو اس طرح آسمان شہرت پر چمکتا ہے۔ احمد بن حنبل کو تو دنیا یوں ہی جانتی ہے۔ اور پیچھے آئیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری میں بغداد میں گزرے ہیں۔ مسلکن حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے نظریے پر تھے، اور اپنے زمانے میں کوئی صاحب اقتدار نہیں تھے، صاحب مال نہیں تھے، لیکن کیا آج روئے زمین پر مسلمان ان کے نام سے ناواقف ہیں؟ ان کی عظمت پورے کرۂ ارضی پر بسنے والے مسلمانوں کے دل میں موجود ہے۔ اور پیچھے آئیے، آپ کے اس سرزمین ہند میں، یہ پاکستان تو اب 70 سال ہوئے بنے ہوئے ہیں، یہ ساری زمین سرزمین ہند کہلاتی ہے۔ یہاں ایک شخص گزرے ہیں سرہند میں، جن کو میں اور آپ مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ مجدد ان کی زندگی میں ان کو کوئی نہیں کہتا تھا، احمد نام تھا، اور ایسے ہی جیسے مولوی احمد کے نام سے لوگ پکارتے ہوں گے۔ مغلوں میں سے ایک حکمران گزرے ہیں جہانگیر، انہوں نے ان کو قلعے میں بند کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ یہی کہ بادشاہ کے دربار میں آتے ہوئے اس نے سجدہ تعظیمی کیوں بجا نہیں لایا؟ اس کے آداب یہ تھے کہ جو بادشاہ کے سامنے آئے وہ سجدہ ریز ہو کر آئے، وہ بادشاہ مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ اللہ کا حق اپنے لیے استعمال کرا رہا، شاید کسی درباری نے اس کو یہ سبق پڑھایا ہو، یہ سند جواز دی ہو، کیونکہ ہر زمانے میں ایسے
ایمان فروش، ضمیر فروش رہے ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے۔ احمد بن حنبل پر جب کوڑے مارے گئے، اس وقت بھی ایک درباری نے خلیفہ وقت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ شخص کو قتل کرا دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا خلیفہ سے کہ کسی آدمی کا قتل جو ہے جن وجوہ کی بنا پر ہوتا ہے، ان میں سے کون سی وجہ میرے اندر موجود ہے؟ جھگڑا کیا تھا اس درباری کے ساتھ؟ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ اس زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا خلق قرآن کا، قرآن مخلوق ہے۔ آج تو لوگ اس لفظ کو سن کر ہی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اور اتنا پروپیگنڈا کیا درباریوں نے کہ خلیفہ وقت متاثر ہو گیا کہ یہ مخلوق ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، آج لوگوں کے سامنے، ان حکمرانوں کے سامنے، ان عوام کے سامنے کہا دیا قرآن مخلوق ہے، اوپر سے گزر جائے گی بات، کوئی ٹس مس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بڑی خطرناک تھی، اور دین کے چوکیدار اور پہرےدار جو ہر زمانے میں اہل علم رہے ہیں، نبی کے ساتھی دین کے پہرےدار اور چوکیدار تھے، جانوں کی قربانیاں دے کر انہوں نے دین کو بچایا۔ اور پھر اس کے بعد ائمہ دین امام احمد بن حنبل نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے لفظ کے اندر یہ ایک فتنہ چھپا ہوا تھا کہ مخلوق میں اور آپ مخلوق ہیں، یہ آسمان زمین مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، مخلوق ایک وقت فنا ہو جاتی ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے ہو گئی، ایک وقت میں فنا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کو اگر مخلوق مانا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو مراد خداوندی ہے یہ پہلے نہیں تھی، اور اللہ کے پیدا کرنے سے قرآن پیدا ہو گیا، اور پھر ایک وقت میں جس طرح مخلوق مر جاتی ہے قرآن بھی مٹ جائے گا۔ یہ سازش تھی، اور اس سازش کو اسلام کے ان پہرےداروں چوکیداروں نے خدا کی کھرب و رحمت نازلوں پہچان لیا۔ احمد بن حنبل نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ قدیم ہے تو اللہ کا یہ کلام بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب سے خدا کی ذات ہے تب سے اللہ کی صفت بھی ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے تو اللہ قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو خلیفہ متاثر ہو چکا تھا اس درباری ملا کے اس پروپیگنڈے سے، اس کا عجیب بات ہے، اس کا نام بھی احمد تھا۔ وہ درباری جو ملا تھا اس کا نام بھی احمد تھا، اور اسلام کے چوکیدار امام اہل سنت امام احمد بن حنبل، ان کا نام بھی احمد ہے۔ وہ احمد بن حنبل ہیں، وہ احمد بن ابی دواد تھا۔ اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، بہتر ہے کہ جان چھڑائی جائے۔ یہ ہر زمانے میں درباری اور مشیر وزیر حکمرانوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتے ہیں، اور ان کو پھر قتل کے مشورے دیتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اور یہ بات اس زمانے میں تو ایسی ڈھکی چھپی نہیں، کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کتنوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ یہ تو پھر اس دربار میں جب پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا، ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ ہمارا جرم کیا تھا۔ اقتدار کے نشے میں اس حقیر اور ذلیل اقتدار کو بچانے کی خاطر جو پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں بچتا، کتنے دن رہتا ہے، بے گناہ انسانوں کا قتل کوئی معمولی بات ہے؟
اس درباری نے مشورہ دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بادشاہ خلیفہ سلامت کسی بھی مسلمان کا قتل 3 وجوہ سے ہوتا ہے، یا تو مرتد ہو جائے، میں مرتد نہیں ہوں، آپ کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا، میں نے قتل بھی کسی کو نہیں کیا، قصاص میں مارا جاتا ہے، میں نے قتل بھی کسی کو نہیں کیا، اور یا اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہو تو اس کو سنگسار کر کے سنگ باری کر کے مار دیا جاتا ہے۔ ان تینوں جرموں میں سے میرا کون سا جرم ہے؟ خلیفہ نے سمجھا کہ واقعتاً ایسی بات تو نہیں، چنانچہ پھر اس درباری یا کسی اور کا مشورہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اور جس طرح ہر زمانے میں آمریت کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، اس زمانے کی آمریت کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا احمد بن حنبل کے حق میں، اور احمد بن حنبل کی یہ مشہور بات ہے ہمارے اور اہل باطل کے درمیان فیصلے جنازے کرتے ہیں، ایسا جنازہ پھر بغداد میں کسی اور کا نہیں دیکھا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بغدادی میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے جیل میں ان کا انتقال ہوا، وہاں سے نکالا گیا تو جس میدان کے اندر ان کا جنازہ اس میں 50,000 آدمی آ سکتے تھے، اب وہ اتنی دنیا جمع ہو گئی کہ 50 مرتبہ ان کی جنازہ پڑی گئی۔ کون جانتا ہے کہ ان کو جیل میں بند کرنے والا اس کے جنازہ کتنی دفعہ پڑا گیا ہوگا۔ خیر، یہ اسلام کے پہرے دار اور چوکیدار۔ احمد بن حنبل کی بات سے میں مجدد الفسانی کی طرف آ گیا۔ مجدد صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کیا صرف اس جرم پر کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام مسلمان بھی جس کو کم از کم کسی دینی محفل میں کچھ عرصہ بیٹھنے کا موقع ملا ہو، خوش قسمتی سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ جس نے اس پیشانی کو بنایا اس کے سامنے جھک سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد آپ نے سنا ہے بارہا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجدن لازواجہن، اللہ کے سوا سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، اس کا بڑا حق ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسجود ہوتے، صحابہ کرام کے سامنے سجدہ کرتے۔ امام مجدد صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ دنوں کے بعد مولوی نے کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ معافی مانگ کر آئے گا جیسے یہ سیاسی لوگ معافی مانگ کر آتے ہیں۔ ان بے ضمیروں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، میری اس بات کو گستاخی پر محمول کریں یا کچھ بھی، ان سے زیادہ بے ضمیر لوگ کوئی نہیں ہوتے، ان کا کوئی دین و ایمان نہیں ہوتا، ان کا ایمان صرف مفاد اور اقتدار ہوتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ نے داروغہ جیل کو پیغام بھیجا کہ بتاؤ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا کہ نہیں۔ داروغہ نے آگے سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس کا دماغ کیا ٹھیک ہونا تھا، اس نے سارے جیل والوں کے دماغ ٹھیک کر دیے۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ مولوی احمد جیل کے اندر آیا ہے، جتنے قیدی تھے، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی کچھ تھا، وہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر سارے کے سارے اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ سب نے توبہ کر لی ہے،
سب شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سارے کے سارے ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ تو حیران ہو گئے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ میں نے سمجھا تھا کہ یہ معافی مانگے گا، اس نے تو باہر کیا لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا، اندر والوں کو ہمنوا بنا لیا۔ ادھر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بادشاہ کے دل میں پیٹ میں درد پیدا کر دیا، ایسا درد کہ جس کا علاج پوری مملکت کے اندر کوئی حکیم اور طبیب نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کا جب سزا دینے پہ آتے ہیں نا جی، اس کا معالج کوئی نہیں ہوتا۔ ایک روایتی بیماری ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا کے بھی اسباب بنائے ہیں، اور جو بطور عذاب کے اور سزا کے ہو تو اس کے لیے شفا پھر اللہ ہی دیں تو شفا ہو سکتی۔ اللہ کی پکڑ میں آ گیا جہانگیر سے، جب ہر طرف سے مایوس ہوا، نا امید ہوا، تو رات کی تنہائی کے اندر اپنے محل کے کسی بند کمرے میں جہاں گھر کے افراد بھی اس کی آواز کو نہ سن سکیں، وہاں جا کر رویا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگا، یا اللہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ ساری تدبیریں نہ۔ اس کا ذہن ہی نہیں ہے۔ یہ حکمران ٹولہ جو ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی پر جو ظلم کیا وہ ظلم ہی نہیں ہوتا، وہ ان کی ادائیں ہوتی ہیں۔ مجھ سے کیا قصور ہوا؟ ایک غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ بس اس آواز کو سنتے ہی وہ سارا اقتدار کا نشہ جو ہے کافور ہو گیا، سارا غرور و تکبر اب سمجھ میں آئی